أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقاله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بالغدو والآصال. صلوات محترم سامعین کرام، زائرین امام حسین علیہ السلام، آپ حضرات بڑے ہی خوش نصیب ہیں مولا عباس علیہ السلام کے جاگیر میں، ان کے حرم مبارک میں اور ان کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اس عبادت کو انجام دینے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یقین جانے مختلف ممالک سے مختلف افراد اپنے اپنے ایمان ذوق اور اپنے اپنے عقائد کی بنا پر جتنے قریب سے قریب تک معصوم سے ہو سکتے تھے اس اعتبار سے نذران عقیدت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ کریم ابن کریم کی ہم پر عنایت ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سے جتنا قریب ہو سکتا تھا وہاں تک ہمیں پہنچایا ہے۔ اب ہمیں محسوس کرنا ہے کہ یہ غازی ابو الفضل فراز ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے ان کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو پیش کرنا ہے۔ یقین جانے آپ حضرات آئے، ہر کس و ناکس کو یہ شرف حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عبادت کا تعلق دو چیزوں سے ہوتا ہے، یا تو مکان سے ہوتا ہے یا زمان سے ہوتا ہے۔ میری گفتگو ہے انشاءاللہ، میں اپنے منزل مقصود تک آتا ہوں۔ کیا ہے عبادت کا تعلق؟ ڈاکٹر صاحب، عبادت کا تعلق یا تو زمان سے ہوتا ہے یا مکان سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی فعل ہو اس کا تعلق کس سے ہے؟ یا تو مکان سے ہے یا زمان سے۔ مطلب جب کوئی کام کرنے والا کوئی فعل انجام دے گا تو اس سے سوال یہ کیا جائے گا کس جگہ پر کیا ہے، کس وقت کیا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ مکان کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے اس کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ توجہ ہے؟ مطلب دلیل دوں میں آپ کو زیادہ آپ کے سوا خراشی نہ کرتے ہوئے آپ یہ محسوس کریں، یاد رکھیے گا کہ جو بھی شے ہے اس کا تعلق اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی ویلو کس سے ہے، اس میں ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کہا کہ اس کے زمان سے تعلق ہوتا ہے یا مکان سے ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ کس وقت انجام دیا اور کس جگہ پر انجام دیا ہے۔ دلیل دو آپ کو، قرآن ہم سب پڑھتے ہیں انشاءاللہ، قرآن ہم سب پڑھتے ہیں۔ عام دنوں میں جب ہم قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں ایک آیت کے بدلے میں ایک ہی آیت کا ثواب ملتا ہے۔ توجہ ہے؟ ہمیں ایک آیت کے بدلے میں ایک آیت کا ہی ثواب ملتا ہے، لیکن جب رمضان مبارک میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر ایک آیت کے بدلے میں ہمیں ایک پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ آیت ایک ہے، زمانہ بدلا ثواب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بات پہنچ رہی ہے؟
عزیزان گرامی، یہی آیت قرآنی آپ شب قدر میں پڑھیں. جب شب قدر میں ہمیں اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو 100 قرآن کا ثواب ملتا ہے. آیت ایک تھی، آپ دنوں میں پڑھا تو ایک آیت کے بدلے میں ایک ہی آیت کا ثواب. آیت ایک تھی رمضان مبارک میں پڑھا تو پورے قرآن کا ثواب. آیت ایک تھی شب قدر میں تلاوت کی تو 100 قرآن کا ثواب. توجہ ہے، یہ تو زمانے کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. مکان کیا ہے، عظمت رکھتا ہے، کیا ویلو رکھتا ہے؟ کا مکان کی دلیل یہ ہے نماز. ہم سب پڑھتے ہیں نا انشاءاللہ. نماز 2 رکعت نماز ہم نے اپنے گھر میں پڑھی تو ڈاکٹر صاحب ہمیں جب گھر میں ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں 2 ہی رکعت کا ثواب ملتا ہے. اگر ہم وہی 2 رکعت محلے کی مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں تو ہمیں 2 رکعت کے بدلے میں 25 رکعت کا ثواب ملتا ہے. اور وہی 2 رکعت نماز اگر ہم شہر کی مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں تو ہمیں 50 رکعت کا ثواب ملتا ہے. وہی 2 رکعت نماز اگر ہم جامع مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں تو 100 رکعت کا ثواب ملتا ہے. وہی 2 رکعت نماز اگر ہم مسجد کوفہ میں جا کے پڑھتے ہیں تو 70,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے. اور وہی 2 رکعت نماز اگر ہم نجف اشرف میں جا کے پڑھیں تو 2 لاکھ رکعت کا ثواب ملتا ہے. نماز ایک ہے، گھر میں پڑھی تو 2 رکعت کا ثواب، محلے کی مسجد میں پڑھی تو 25 رکعت کا ثواب، شہر کی مسجد میں پڑھی تو 50 رکعت کا ثواب، جامع مسجد میں پڑھی تو 100 رکعت کا ثواب، مسجد کوفہ میں پڑھی تو 70,000 رکعت کا ثواب، اور اب نجف اشرف میں آ کے پڑھی تو 2 لاکھ رکعت کا ثواب. نماز ایک تھی، مکان بدلتا گیا، ثواب میں اضافہ ہوتا چلا گیا. آیت ایک تھی، زمان بدلتا گیا تو ثواب میں اضافہ ہوتا چلا گیا. عبادتیں ہم بہت کرتے ہیں، مجلسیں محفلیں بہت کرتے ہیں، اپنے گھروں میں، امام بارگاہوں میں، دیار میں، ان کا ثواب اور ہے. ہمارے ابو الفضل عباس میں بیٹھ کر مجلسیں ہو رہی ہیں، اس کا ثواب ہے. پوری توجہ ہے. یعنی جو بھی فعل ہم انجام دیتے ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ زمان سے ہے یا مکان سے ہے. اور عزیزان گرامی، یقین جانے یہ عظمتیں اور یہ رفعتیں ایسے حاصل نہیں ہوتی. بخاری صاحب نے اہتمام کیا اور آپ لوگ یہاں پر آگے یقین جانے یہ آپ میں بھی جملہ کہ جو آپ آئے نہیں ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے. آنے میں اور بلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور جب کسی کو بلایا جاتا ہے تو پھر کچھ سمجھ کے بلایا جاتا ہے. ہر کس ناقص کو نہیں آ گیا نا، جو چاہا اٹھایا اور اٹھا کے چل دیا. نہیں، عباس ان کا نام زائرین کی فہرست میں لکھا جائے. اور پھر عزیزان گرامی، میں نے شاید کی تلاوت کی، آپ سمجھ کو ترجمہ اپنے سامنے پیش کر دو. سورہ نور میں 36ویں آیت ہے. ابھی بس چند منٹ پہلے اس کی تلاوت کرا تو سمجھ عجیب جملہ لکھا. کیا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. کہ اللہ نے کچھ گھروں کو رفعتیں عطا کی ہیں. توجہ ہے، پہنچے نہیں آپ. اللہ نے کچھ گھروں کو رفعتیں عطا کی ہیں. کون سے گھر ہیں؟ وہ خود قرآن بیان کرا ہے. وہ گھر ہیں جنہیں بلندی عطا کی ہے، جس میں ذکر پروردگار ہوتا ہے. اب کی فکر منزل معراج پر ہے تو اور عروج عطا کرتے ہوئے میں اس کو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے لے کر چلوں. کیا کہا کہ وہ جن کو اللہ نے رفعت عطا کی ہے، بلندی عطا کی ہے، وہ کون سے ہیں؟ یذکر فیہا اسمہ، جس میں پروردگار کا ذکر ہوتا ہے. وہ گھر رفعت والے ہیں، وہ گھر بلندی والے ہیں، وہ گھر رفعت والے ہیں، وہ گھر رفعت والے ہیں، وہ گھر بلندی والے ہیں. کون سے؟ جہاں پر ذکر پروردگار ہوتا ہے. عزیزان گرامی، ہم بناتے تو ہے حسین کا امام بارگاہ، لیکن جب وہاں پر ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں تو پڑھنے والا حسین کا ذکر کر رہا ہے، لیکن سننے والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ ذکر حسین کا ہو رہا ہے، نیچے بیٹھنے والے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. حسین ذکر کا ہو رہا ہے، بیٹھنے والے الحمدللہ کہہ رہے ہیں. ذکر حسین کا ہو رہا ہے،
دے رہے ہیں. یعنی پتہ یہ چلا ذکر حسین کا ہو رہا تھا, تعریف خدا کی کی جا رہی تھی. ذکر حسین کا ہو رہا تھا, تسبیح و تقدیس اللہ کی پڑھی جا رہی تھی. تعریف ذکر حسین کا کیا جا رہا تھا اور ذکر پروردگار مومن کر رہے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ جو بھی حسین کا ہے وہ اللہ کا ہے. اب امام بالا حسین کا کہہ رہے ہو, اصل میں وہی خدا کا کہہ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. حضور کی آل پر بلند تر صلوات. بچوں ہے عزیزان گرامی, کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے, میرے کسی خطیب کا جملہ نہیں ہے. کیا فی بیوتکم ترفع, اللہ نے کچھ گھروں کو اجازت دی کہ ان کو رفعت کی جائے, بلندی عطا کی جائے. کون سے گھر یوں رفیع جس میں پروردگار کا نام لیا جاتا ہے, ذکر کیا جاتا ہے, اور کیا ہوتا ہے یسبح لہو فیہا بالغدو والآصال. اور وہ گھر ہے جس میں صبح و شام تسبیح پڑھی جاتی ہے. توجہ ہے, کون سے گھر ہے وہ, کہ وہ گھر ہے جس میں تسبیح پروردگار کی جاتی ہے. تاریخ کے تمام اوراق کو کھنگالو, تلاش کرو کہ وہ کون سے گھر ہے جہاں پر تسبیح کی آوازیں آتی ہیں. ہمیں تاریخ کائنات میں کوئی گھر ایسا نہیں ملا جہاں پر تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی ہو. ہمیں صرف فاطمہ کا گھر نظر آیا ہو جہاں پر چکی بھی چلتی ہے تو تسبیح خدا کی آواز. توجہ ہے, بڑے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں میں کیا بیان کر رہا ہوں. ایسے ہی بس میں نبی پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ آیت کی تفسیر بیان ہونے لگی نا تو پیغمبر نے بیان کرنا شروع کیا. اس آیت کے ذریعے کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. کہ اللہ نے کچھ گھروں کو رفع عطا کی ہیں, بلندی عطا کی ہیں. وہ گھر ہیں جس میں ذکر پروردگار ہوتا ہے, جس میں تسبیح و تحلیل کیا صبح و شام, تسبیح و تقدیس کی جاتی ہے. اب جیسے پیغمبر نے بیان کیا تو پہلے خلیفہ آگے بڑھے اور پڑھنے کے بعد لقمہ لینا چاہا اور کہا کہ ہذہ ہی بیت الانبیاء. اے نبی اللہ, کیا وہ نبی کے گھر ہیں کہ جہاں جن کو اللہ نے رفعت عطا کی ہے, بلندیاں عطا کی ہے. ایک مرتبہ پیغمبر نے چہرے کو رخ کو موڑ کر ایک جملہ کہا, کہا کہ خاموش ہو جاؤ. ہذہ بیوت فاطمہ, وہ کوئی اور گھر نہیں ہے بلکہ وہ علی اور فاطمہ کا گھر ہے. جملہ باندھ کر خدا سلامت رکھے ان آوازوں کو. عزیزان گرامی, جس عظیم بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں, زیارت امام حسین علیہ السلام, یہ عظیم زیارت ہے, اس سے بڑی زیارت نہیں ہو سکتی. اور جو مقصد ہونا چاہیے کربلا سے, ابھی کچھ دن آپ کے رہ گئے اور پھر اس کی آپ کی واپسی ہے اور سبھی نے چلے جانا ہے. اور وہ چاہنے جو ابھی تک حسین کی بارگاہ میں ہے, پہلے بے کرام میں بیٹھا ہوا ہے اور سمندر کے سخاوت کے سمندر میں بیٹھا ہوا ہے جہاں سے اس کو کچھ کسب کرنا چاہیے. اب اسے کتنا اپنے دامن میں کھول کر دیکھو کہ ہم نے حسین سے لیا نہیں لیا, ہم نے غازی سے کچھ بھیک لی نہیں لی ہے. جو تمنائیں جو آرزویں لے کر چلی تھی وہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے, وہ دل مطمئن ہوا کہ نہیں ہوا ہے. اور یقین جانے اپنے گھر سے کسی کو پیاسے جانے نہیں ہوتی. اگر کوئی جانا ہے تو پھر قصور اس کا اپنا ہے, ان کا نہیں کا. مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے, سلیقہ آنا چاہیے. راہب نے ایک مانگا تھا, انہوں نے ساتھ ہے کہ نہیں. ان کی سخاوت کا کچھ نہیں. جب آپ آئے کس شان سے آپ کا استقبال کیا گیا. حسین کی جاگیر ہے, حسین کی بارگاہ میں کربلا مولا میں پہنچے. عظیم خدا کی قسم, اس سے بڑی تفریح کیا ہو سکتی ہے. ایک روایت ہمیشہ فضائل میں کچھ نئے چہرے نظر آئے, اس کو آگے بڑھاتے ہوئے منزل تک آتا ہوں. کیا ہے مرتبہ آپ کا,
مرتبہ سنیں گے آپ نے حسین نے کس منزل پر آپ کو پہنچا کر لا کر کھڑا کر دیا. جب آپ چلتے ہیں اپنے گھر سے تو یقین جانے کامل زیارہ میں روایت موجود ہے کہ اللہ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کا استقبال کرو. میرے حبیب کے نواسے کے سائے کیا کہا؟ 70,000 فرشتے. جب آپ چلے اور پھر قبر امام حسین اسلام پر حاضری کی اور حاضری ہونے کے بعد پھر فرشتوں نے اپنے ہاتھوں کو پروردگار آپ کے حبیب کے نام سے قبر تک پہنچ گئے ہیں، حرم تک پہنچ گئے ہیں، اب کیا ہماری نوکری ختم ہو گئی، ہم واپس آ جائیں؟ پھر آواز قدرت آتی ہے کہ نہیں، جب تک یہ ظاہر امام حسین علیہ السلام اپنے گھر واپس نہ چلے جائیں تو لازمی ہے ان کی حفاظت. آپ کے پروٹوکول کے لیے کسی عام انسان کو منتخب نہیں کیا گیا، معصوم فرشتوں کا انتخاب کیا گیا. ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے لیے آگے پیچھے 6 7 8 10 20 25 گاڑیاں، 50 گاڑیاں، 100 گاڑیاں، کتنے ہزار مان لو، 1 لاکھ مان لو، جتنے بھی آپ پوری کائنات کو اس کے آگے پیچھے کر دو، لیکن وہ سب ایک طرف ہے، وہ معصوم فرشتہ ایک طرف ہے. کیوں؟ سب کو سب درکار ہے ایک فرشتے معصوم ہے کہ نہیں؟ چلے جو اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں پھر آواز قدرت آتی ہے، اپنے دہلیز پر قدم رکھتے ہیں اور پھر فرشتے اپنے دستے دعا بلند کرتے پروردگار کیا ہماری نوکری ختم ہو گئی، ہم واپس آ جائیں؟ پھر آواز قدرت آتی ہے کہ نہیں، جب تک کہ ظاہر امام حسین علیہ السلام زندہ ہے تم پر لازمی ہے اس کے گھر کی گداگری کرتے ہو، اس کے گھر کی نوکری کرتے ہو. ابھی بھی محسوس نہیں کیا آپ نے میری مطالعے کے بنا پر جتنی میں نے کتابیں پڑھی ہے میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ فرشتے کسی کے گھر کی نوکری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سوائے میں نے 2 در ایسے دیکھے ہیں جہاں پر فرشتے نوکری کرتے ہیں، یا تو محمد والے محمد کا در ہے یا سارے امام حسین علیہ السلام کا در ہے. محمد والے اتنا حسین معصوم فرشتے آپ کے گھر کی گداگری کر رہے ہیں، معصوم فرشتے آپ کے گھر کی نوکری کر رہے ہیں، دربار بنے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی، پھر جب یہ ظاہر امام حسین علیہ السلام اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، پروردگار کیا ہماری نوکری ختم ہو گئی، ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، ہم واپس آ جائیں؟ پھر آواز قدرت آتی کہ نہیں، جب تک یہ ظاہر امام حسین علیہ السلام روز محشر محشور نہ کر دیا جائے تم پر لازمی ہے کہ ان کے لیے استغفار کرتے رہو، ان کے لیے صلوات پڑھتے رہو. عزیزان گرامی، اللہ اکبر. حسین تیرا کرم ہے، تم نے ہمیں دنیا کے کسی کونے سے اٹھا کر اپنے قبر سے مس کر ہماری تقدیروں کو اتنا عروج عطا کر دیا ہے کہ تم نے ہمیں ظاہر امام حسین بنا کر ہماری دنیا بھی سنوارتی ہے، آخرت بھی سنوارتی ہے. کیا کہنے، دنیا میں ظاہر امام حسین کا تمغہ ادا کیا ہے، مرنے کے بعد ہمارے قبر کو نور حسین زمین پر کر دیا. عزیزان گرامی، یہ کرم حسین ابن علی کا پہنچے. جب آپ یہاں پر آئے حسین نے بلا لیا، ہمیں یہاں سے کیا لے کے جانا یہ سوچے. یہ میں نے جملہ کہا آپ آئے آپ کو بلایا گیا ہے اور یہ بلایا کسی مقصد کے تحت بلایا کس کے لیے؟ ابھی ایک اور کربلا ہوتا ہے، ابھی ایک اور حسین کا قیام باقی ہے. وقت کے حسین کی تیاری کے لیے، وقت کے حسین کے ظہور کے لیے یہ ساری تیاری کی جا رہی ہے. یہ زیارت مقدمہ ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، یہ زیارت مقدمہ ہے امام زمانہ کے لشکر کو تیار کرنے کے لیے، یہ زیارت مقدمہ ہے امام حسین صاحب کے لیے اپنے آپ کو تیار آمادہ کرنے کے لیے. یہ زیارت اصل مقصد ہے اور مقدمہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اپنے آپ کو کس طریقے سے پیش کرنا ہے، اس کے لشکر میں کیسے شمار کرنا ہے. عزیزان گرامی، یہ مقصد ہے جو آپ یہاں پر پہنچے حسین کی بارگاہ میں. اور جب ظریف پر آپ پوچھتے ہیں نا اور سارے گرامی ظریف آپ ہاتھ لگاتے ہیں، یہ بتائیے زیارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیارت کا مطلب ہے ملاقات. زیارت کا مطلب کیا ہے؟ ملاقات. ظاہر ہے ملاقات کرنے والا مزار جس سے ملاقات کی جا رہی ہے. اب میرا سوال ہے آپ سے بخاری صاحب، ملاقات زندہ سے ہوتی ہے مردہ سے؟ زندہ سے ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم زیارت پہ جا رہے ہیں حسین کی زیارت، کیا مطلب؟ حسین سے ملنے جا رہے ہیں. آپ زیارت کے لیے نکلے
لیکن آپ نے دنیا والوں کو ایک عظیم پیغام دے دیا ہے، جن ہستیوں کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ اور زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں حیات بھی عطا کر رہا ہے، زندگی عطا کر رہا ہے۔ جب پہنچے زمین پر آپ نے ہاتھ لگایا تو ہم جو ہاتھ لگایا آپ سے جاری پر ہاتھ نہیں لگا رہے، بلکہ آپ اپنا ہاتھ امام کے ہاتھ پر ڈالیں۔ جو آپ کا عقیدہ ہے امام زندہ ہے، کیسے کافی شادی کی جو بنی ہوئی اسی کو دیکھ رہے ہیں، یہ جو کپڑے لگے ہوئے اسی پر محسوس کر رہے ہیں، جو اصل نور حقیقی اندر موجود ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس چیز کو محسوس کرنا کہ جو اس کو کشش موجود ہو رہی ہے، اور جب محسوس کرے اس بات کو عزیزان گرامی، پھر محسوس ہوگا جب وہ زمین پر ہم ہاتھ لگا رہے ہیں تو ہاتھ جو لگا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنا ہاتھ امام کے ہاتھ میں کرتے ہیں۔ آپ جو زیارت کرنے کے لیے ہو تو 6 اماموں کی زیارت کی آپ کربلا تو 6 اماموں کی زیارت آپ کر رہے ہیں، یعنی گویا 6 اماموں کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ مولا کل کربلا میں ہم موجود تو نہ تھے لیکن آج آپ کے ہاتھوں میں بیعت کر کے اس بات کو محسوس کر رہے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ ہم مولا کے ذرا بے جناب عزیزان گرامی، تو آج یہاں پر پہنچے کیا مقصد ہے کہ مولا کے بارگاہ میں پہنچے تو ہمیں یہاں سے کیا لے کے لگتا ہو، میں یہ زکات دیتا ہوں، میں فیس دیتا ہوں، میں اعمال خیر اپنے اپنے بتانا شروع کریں۔ یاد رکھیے گا جب آپ دوسروں کے سامنے بیان کریں گے تو وہ ریاض کے امام کی بارگاہ میں بیان کریں گے تو امام خوشی سے خوشحال ہو کے کہیں گے کہ اچھا کروا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مولا آنکھوں کو نم تھوڑے سے آنسو لائے اور پھر کہ مولا میں بڑا گناہ ہوں، میں بڑا خطاکار ہوں، مولا مجھ سے فلاں دن کی نماز قضا ہوئی ہے، مولا میں نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہے، مولا میں فلاں کا فلاں سب کیا ہے، مولا میں فلاں دن جھوٹ بولا ہے، مولا میں نے فلاں کو پر ظلم کیا ہے، میں نے انہیں اپنے سامنے بیان کرتے چاہتے روتے جائیں گناہ کو بیان کرتے جائیں، دوسروں کے سامنے بیان کریں کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو مذاق ہو رہا ہے، لیکن جب حسین کریم کی بارگاہ میں بیان کریں گے تو امام آپ کی آنکھوں سے قطرے بعد میں نکلیں گے، امام حسین عباس سے کہیں گے اس کے گناہوں کو مٹاتے جاؤ، اس کے گناہوں کو ختم کرتے جاؤ، اس کے گناہوں کو مٹاتے جاؤ۔ یاد رکھیے گا اس لیے کہ یہ اس عظیم اور کریم کی بارگاہ ہے کہ جہاں پر اگر کنکر آ جائے تو در بن کر جاتا ہے، خطا کار آ جائے تو گر ماشاء اللہ۔ محمد علی محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، یہ ہمیں محسوس کرنا اور پھر جو بیان کرنے کے مولا واپس کی ہے ہماری الوداع کی، مولا بار بار میں کربلا بولا مجھے یہ بتائیں آپ نے کیا کرو، آپ کا سایہ بن گیا، ایک عظیم منصب پر فائز ہو گیا ہو، ہمیں ڈیوٹی کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے جا کے، مجھے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، اپنے خانوادے کے ساتھ کیسے کرنا ہے، آپ بتائیں اور اپنی نوکریاں مولا حسین سے لے کے جائیں۔ دوسرا پوچھتا مولا نے کیا کرا ہے کربلا میں آنے کے بعد، ہم سے مت پوچھیں، ہم آپ کو اعمال بتا دیں گے، دعا بتا دیں گے، زیارت بتا دیں گے، امام حسین سے پوچھنا تو سنتے ہیں جا کے کیا پڑھتا ہے تسمعوا کلامی، اے میرے وہ امام جو میرے کلام کو سن رہا ہے، وہ جو سن رہا ہے تو جواب بھی دے رہا ہے، دل کی اور بصیرت کی آنکھوں کو کھولی اور سنی محسوس کریں کہ امام کیا کہہ رہے ہیں، اور اپنی نوکری اور دل کے لیے یقین جانے آپ 5 منٹ کی اس امام سے گفتگو کریں گے نہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ گیا، آپ کے نام شک ہے وہ امام ہونا چاہیے، تو خلوص سمجھیں یہ بھیڑ یہ پبلک اپنی چیز کو نہ دیکھیں، کثرت میرا نہیں ہے اسلام، کثرت کا تو حسین غلطی کرتی چنی نہ چنا گیا، آ جاؤ ہماری ضرورت ہے، آ جاؤ ہماری ضرورت ہے، آ جاؤ بہت تھے مدینے میں لیکن امام نے سب کو ساتھ میں نہیں لیا، بہت تھے مکے میں امام نے سب کو ساتھ میں نہیں لیا، بہت تھے کوفہ میں امام نے سب کو ساتھ میں نہیں لیا، جن جن کی ضرورت تھی ان کو بتایا،
آج آپ کو موقع ملا ہے، بس سوچنے والی بات ہے، حسین نے بلایا ہے تو کچھ سوچ کے بلایا ہو، پھر اپنی زندگی کو نکھار کے یہاں سے لاؤ۔ اب ہماری زندگی ہوگی تو حسین زندگی ہوگی، اگر ہماری زندگی ہوگی تو کربلائی زندگی ہوگی، اب ہماری زندگی ہوگی تو کبیری زندگی ہوگی۔ یہ ایسے چکر بنا رہا تو پیغام کربلا یہی تھا کہ آیت آئی کبھی اس چیز کو خاموش نہ کیجیے، کوئی یہاں سے پلٹے رسالے کرامی مثال میں اکثر دیتا ہوں تو دلوں کو محسوس کرنے والی ہوتی ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب بھی بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کپڑا لے لیا اور تو اس کو لینے کے بعد اگر آپ نے مس کر دیا ہے اور اس کا احترام نہیں کیا تو اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، شفایت ختم ہو جاتی ہے۔ عقیدہ ہے، آپ کیا کر سکتے ہو؟ میرا بھی اپنا عقیدہ ہے، اور جب کسی عظیم مارکا میں جا رہے ہو وہ چیز منسوخ ہو گئی تو عقیدہ ہے تو اس میں کچھ ہے، محسوس ہے کہ نہیں؟ آپ جب چلے یہاں سے سب نے توقعات خریدے اور آپ نے کیا کم سے کم انسان کیا لے کر جاتا ہے؟ کپڑا لے کے جاتا ہے، نہیں جاتا ہے مس کر کے، کپڑا لیا اور اس کو مس کر کے لے کے جا رہا ہے، اور جب لے کر اس کو جاتا ہے مس کر کے، کبھی اس کو جزدان میں رکھتا ہے، کبھی قرآن میں رکھتا ہے، کبھی الماری میں رکھتا ہے، کبھی تاخ میں رکھتا ہے، کبھی پاکیزہ جگہ پہ رکھتا ہے، یعنی الگ الگ جگہوں کی بلندی پر رکھتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ حسین کے ذریعے سے مس ہو کے آیا ہے یہ کپڑا کہیں اور اتفاق سے وہ زمین پر چھٹ کر گر جائے تو آپ کے تیور بدل جاتے ہیں، آپ کا مزاج بدل جاتا ہے، آپ کے جسم میں شکل آ جاتی ہے۔ کیا تمہیں تمیز نہیں ہے؟ تم نے کپڑے کو زمین پر گرا دیا ہے؟ کیا تمہیں ادب نہیں ہے کہ کس کا احترام کرنا چاہیے؟ ایک بے جان کپڑا بازار سے خریدا اور اس کو لے کر آپ نے زمین سے تھوڑی دیر کے لیے مس کیا اور اس کی ویلو اثر اتنی زیادہ ہو گئی، کبھی اس کو قرآن میں رکھ رہے ہو، کبھی جزدان میں رکھ رہے ہو، کبھی کتابوں میں رکھ رہے ہو، کبھی الماری میں رکھ رہے ہو، کبھی بلند پاکیزہ جگہوں پر رکھ رہے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ نجس نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے۔ خدا را آپ ایک ذریعے سے نہیں 6 اماموں کی ذریعے سے مس ہو کے جا رہے ہو۔ ہمیں جو بے جان چیزیں کو عظیم بنا سکتا ہے تو ان جاندار انسانوں کو کیوں باکمال نہیں بنا سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور کی آل پر بلند تر صلوات۔ ایک چھوٹا سا میسج تھا، پیغام تھا اپنے بھائیوں کے لیے، اور پھر بہرحال کچھ چیزیں سوچ کر آیا تھا، وقتوں میں گنجائش نہیں ہوتی، وہ ساری چیزیں اس عظیم بارگاہ میں ہیں۔ عزیزان گرامی، محسوس کیجیے کہ ہم کربلا میں ہیں، یہاں پر انبیاء یاد رکھیں فرشتے، کوئی تارا گر سکتا ہے؟ امام حسین صاحب کا جب سے اس دنیا شہید ہوئے گئے، جب سے ایک تسلسل ہے، روایت کے تسلسل ہے، فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اور جو اس فرشتے کے اس پر ظلم کو برداشت ہو رہے ہیں، خطی مجلس پر مولا پاک کے مسائل پر خام میں مولا اور آپ پر نئے مسائل کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا مولا میں نے مسائل پڑھے ہیں آپ کے آج، کہا ہم میرے مسائل نہیں پڑھے، کہا تم میرے مسائل نہیں پڑھتے؟ کہا میں نے پڑھے ہیں کہ مولا آپ کے بازو کاٹے گئے، میں نے پڑھا ہے، مولا آپ کی آنکھ میں تیر لگا، میں نے مسائل پڑھے، مولا آپ کی مشکل سے تیر لگا ہے، مشکل سکینہ کو شیطان گیا، میں نے مسائل پڑھے، آپ کی لاشیں پر گھوڑے دوڑائے گئے، مولا میں نے مسائل پڑھے۔ سنیے قیامت میں غازی کی نگاہیں دیکھ رہی ہے، مجھے نہ دیکھیں، غازی کو تصور کیجیے گا اور فرصت پیش کیجیے گا۔ ارباب اعظم ایک مرتبہ مولا عباس کہتے ہیں تم میرے اوپر صاحب کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے جب روز عاشور تمام شہداء دین سے زمین پر گرے تھے، ان کے ہاتھ موجود تھے، جب بلندی سے زمین پر گرے انہوں نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا، لیکن جب میں بلندی سے زمین پر گرا میرے بازو کٹ چکے تھے، منہ کے بل زمین پر گرا۔ شہید ہے جس سے سب سے بڑا شہید ہے مولا عباس نے نا جب ملونوں نے سنا کہ غازی گھوڑے سے زمین پر گر گئے ہیں، بازو کٹ چکے ہیں، اب ملون تمام ملون جتنے بھی لشکر میں موجود تھے لمبے لمبے نیزے
لے کر غازی حضرت عباس کی لاش کے قریب آئے اور نیزے عباس کی لاش پر مارتے اور کہتے اٹھو عباس بدلا لو، اٹھو عباس بدلا لو۔ سنیں گے ارباب اللہ، تاریخ میں امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ ہر شہید کو ایک بار شہید کیا گیا، لیکن میرے چچا عباس کو دو بار شہید کیا گیا۔ مولا وہ کیسے؟ کہ ایک زبان سے شہید کیا گیا، ارے دوسرا ہتھیاروں سے۔ مولا زبان سے کہ جب نیچے پڑے ہوئے تھے آتے تھے اور باتیں کرتے تھے، ارے تم تو حسین کے لمدار تھے، اٹھو، تم تو حسین کے لشکر کے سپہ سالار تھے، اٹھو۔ ارے رہ کے عباس کا لاشا تڑپتا تھا، ملعون نیزوں پہ نیزے، اجروں کو مجھے نہیں پتا کتنے نیزے مارے گئے، لیکن اتنا ضرور ملا ہے تاریخ میں۔ ارے جب سید سجاد لاشیں دفنانے آئے تو کیا دیکھا؟ جب بھی لاشیں کے ہاتھ لگاتے تو ٹکڑا ایک ہاتھ میں آ جاتا۔ اے بنی اسد والو، ایک چٹائی لے کر آؤ، سارے ٹکڑوں کو سمیٹا، ایک گٹھڑی کو باندھا۔ آپ کو کسی کو سب کے لوگ کے نیزہ پر بلند کر دیے گئے۔ تاریخ نے عجیب منظر لکھا ہے، خدا کی قسم، تاریخ نے عجیب منظر لکھا، اور منظر یہ تھا کہ جب سب کے سر نو کے نیزہ پر بلند ہو گئے تو ایک سر کم نظر آیا، ایک سر کم نظر آیا تو ملک کہتا کہ ہم نے تو 72 شہید کیے تھے، ایک سر کیوں کم ہے؟ کہا عباس کا سر ہے، نو کے نیزہ پر بلند نہیں ہوتا، عباس کا سر ہے، نو کے نیزہ پر بلند نہیں ہوتا۔ کہا کہ کیوں؟ کہ جب بھی ہم اس کے قریب جاتے ہیں، ارے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہے، جیسے ہی ہاتھ لگاتے ہیں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ غیرت عباس کا مارا نہیں کرتی، ارے سامنے زینب ننگے سر ہو، عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہو۔ ایک مرتبہ کہتا ہے اگر عباس کا سر بلند نہیں ہوتا، قیامت کا جملہ ہے، کہ عباس کا سر بلند نہیں ہوتا تو ایک کام کرو، عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں باندھا جائے۔ مجھے نہیں پتا ارے کیسے باندھا گیا، یا تو ایک رسی ایک کان سے گزاری گئی ہوگی، ارے یا کسی کپڑے میں باندھا گیا ہوگا۔ ارے تاریخ جب بھی گھوڑا چلتا تھا عباس کا سر گھوڑے کی ٹانگوں سے ٹکرا تھا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے مظلوم کربلا کے الوداع مجلس ہے، بس 2 منٹ دے دیجئے، خدا آپ کو سلامت رکھے، نہ جانے پھر ہمیں اس موقع پر رونا نصیب ہو نہ ہو، یہ موقع ملے نہ ملے۔ سنیں گے تاریخ عجیب منظر بیان کیا گیا، جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام میں پہنچا نا تو عجیب منظر خدا کی قسم بیان کیا گیا۔ ایک چھوٹی بچی جو اپنے چچا سے بڑا پیار کرتی تھی، ایک چھوٹی شہزادی فاطمہ جناب سکینہ، جس کو ساری زہر کہا جاتا ہے، شبیہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ سنیں گے ارباب اللہ، وہ چھوٹی شہزادی جناب سکینہ جس کے رخسار نیلے تھے، کانوں سے خون بہ رہا تھا، دامن چلا ہوا تھا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ تاریخ میں نہیں ملتا کہ کبھی سکینہ نے پانی پیا ہو۔ جب زندان کا اندھیرا ہوا نا اور رات کی اوس پڑی ہوئی تھی اور ایک مرتبہ جناب سکینہ آئی، جناب سکینہ نے ایک مرتبہ دیوار کا سہارا لیا اور سہارا لے کر چلا نہیں جاتا جناب سکینہ سے، ایک مرتبہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے سید سجاد کے قریب آئی اور سارے کو ہلایا۔ بھیا مجھے یہ بتائیے اگر پیاس شدید ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا بیٹی جب پیاس زیادہ غلبہ ہوتا ہے تو ہوش سوکھ جاتے ہیں۔ کہ بھیا اگر پیاس اور زیادہ لگی ہو، قیامت کی روایت سے خدا سلامت رکھے ہماری ماں بہنوں کو، سنیں گے پیاس اگر زیادہ ہو تو حلق میں کانٹے پڑ جاتے ہیں۔ بھیا اگر پیاس اور زیادہ لگی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر پیاس زیادہ لگی ہو تو گوشت ہڈیاں سکینہ مسیح سن لو، جب پیاس اپنی آخری منزل پر ہوتی ہے تو ہڈیاں چٹکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اجے سکینہ نے سنا، سینے پہ ہاتھ مارا، اے بھیا کل سے میری ہڈیاں چٹک رہی ہے۔ ارے بھائی کی گفتگو کے بعد بابا کو خواب میں دیکھا، کٹا ہوا سر آیا، بچی نے سر باپ کے سر پہ رکھا، ارے سانسیں رکی، سید سجاد دوڑے، اے بھومی اماں
سکینہ اس دنیا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اور الہ مجھے سپا کا واسطہ ہماری سمجھو سے مجلس کو قبول فرما اور اللہ را جام شان کے قرار میں سب کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما. جو بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما. پروردگار پاک کا واسطہ جو بے اولاد ہیں ہمارے بھائی اور جو بھی بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. ہماری ذاتوں کا مبارکہ میں قابل مقبول فرما. پروردگار اس کاروان کو زیادہ رکھی عطا فرما. پروردگار ہمارے زمانہ کے زور میں تعجیل فرما. ہم کو سب سال میں شما فرما. ماتم و حسین مسئلہ نہیں ہے پڑھ یا حسین حسین یا حسین